बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, सबसे पहली अनाउंसमेंट कि इन्फो न्यूज़ नेटवर्क को यूट्यूब पे, फेसबुक पे, वेबसाइट पे से सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपके सामने जो डेली अपडेट्स हैं वो भी ला रहे हैं और मुख्तलिफ शहरों से जो है वो अपडेट्स जो है वो लेके आ रहे हैं। नाज़रीन, हम बात करेंगे आज बड़े ही एक इम्पॉर्टेंट इशू की, जो पाकिस्तान के अंदर शायद दीमक की तरह पाकिस्तान को चाट रहा है और एक आग की तरह फैल रहा है। और वो जो आग की तरह फैल रहा है, खुदा ना खास्ता अगर कोई बड़े नुकसान को किसी भी रियासत को या किसी भी मुल्क को अगर लेके जाना हो, तो एक वो आग जो है वो काफ़ी होती है। वो आग है फिफ्थ जनरेशन वॉर की। जो फिफ्थ जनरेशन वॉर है वो पाकिस्तान के अंदर अब तकरीबन शुरू हो चुकी है। फिफ्थ जनरेशन वॉर की हम बात हमेशा सुनते हैं, लेकिन फिफ्थ जनरेशन वॉर की जो बात है वो असल ये है कि जो सोशल मीडिया के ऊपर एक जंग स्टार्ट हो गई है। जो पाकिस्तान के इदारों को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जो पाकिस्तान की फ़ौज को मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया जा रहा है, जो पाकिस्तान की अदलिया को टारगेट किया जा रहा है, जो पाकिस्तान के जो रहने वाले मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर बड़ा आसान है लोगों के जज्बात के साथ खेलना। यहाँ पर आपने अगर लोगों के जज्बात के साथ खेलना है तो बड़ा आसान तरीका है। या तो आप किसी इंडिया या अमेरिका के खिलाफ बात करना शुरू कर दें, हर शख्स आपको सपोर्ट करेगा और कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। और दूसरा, लोगों के जज्बात के साथ अगर खेलना है तो वो सबसे जो ज्यादा चीज मैटर करती है वो रिलीजियस कार्ड खेलना है। और जब रिलीजियस कार्ड आप खेलते हैं तो पाकिस्तान में हमने देखा कि पिछले तकरीबन 2 दहाइयों में बहुत ज्यादा पाकिस्तान ने जो है वो सफर किया इस रिलीजियस कार्ड को खेलने की वजह से। जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है उसको बहुत ज़्यादा प्रोमोट कर दिया गया था और अल्टीमेटली उसका नुकसान शायद हर पाकिस्तानी शहरी के घर तक पहुंचा। मासूम लोगों को टारगेट किया जा गया, मासूम लोगों को जो है वो शहीद किया गया, उनको कत्ल किया गया। कई लोग जो है वो उनके घर उजड़ गए उसकी वजह से। और इसी तरह अब एक जो दोबारा से पिछले कुछ अरसे में उसको रोकने के लिए जो बड़ी कोशिश की गई, वो नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया, बहुत सारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की बात की गई, जो काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म की स्ट्रेटजीज हैं उनको बनाया गया, नेक्टा को बड़ा फाल किया गया। और फाइनली जाके हम ये तो नहीं कहते कि हम बिल्कुल ठीक हो गए हैं, लेकिन काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ें बेहतर हुई रिलीजियस टॉलरेंस के हवाले से। अब हम इस मुल्क को एक दोबारा एक नई जंग की तरफ लेके जा रहे हैं और वो जंग है, अगेन हम रिलीजियस कार्ड खेलना शुरू हो गए हैं। अगेन हम जो इदारे हैं उन पे तनकीद करना शुरू हो गए हैं। हम अपनी जो अवाम है उसके अंदर एक एक्सट्रीमिज्म का जो नया कंपोनेंट है वो है पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म। हमने किसी की बात बर्दाश्त नहीं करनी, कोई दूसरा जो है वो गलत है और मैं ही सही हूं। हमने ये वाली रवायत जो है वो कायम करना शुरू कर दी है। वो किसी एक सियासी जमात में नहीं, बल्कि अब तमाम सियासी जमातों के अंदर वो बात होती जा रही है। चाहे वो पीटीआई है, चाहे वो पीएमएलएन है, चाहे वो पीएमएलक्यू है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो एमक्यूएम है, चाहे वो जीडीए है, बाप है, कोई भी पार्टी है, टीएलपी है, सारी की सारी पार्टीज ने शायद अपने वर्कर को अब इस पे ट्रेन करना शुरू कर दिया है कि हमने किसी दूसरे की बात नहीं सुननी। खुदारा जो ओपिनियन है उसकी रिस्पेक्ट करें। जमहूरियत की बात आप करते हैं तो जमहूरियत में तो आप, मुझे समझ नहीं आती पाकिस्तान में हम कौन सी जमहूरियत की बात करते हैं, जबकि यहां पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अपने अंदर जमहूरियत नहीं है। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर जो है वो क्रिटिसाइज करें, वो आपको गिरबान पकड़ने तक आपके पहुंच जाते हैं। आप पॉजिटिव बात करें तब भी वो कहते हैं कि आपने मेरी पार्टी के खिलाफ बात क्यों की है। अपने वर्कर को वो ऐसे ट्रेन कर रहे हैं कि किसी दूसरे की बात नहीं सुननी। तो जब तक हम इस वर्कर को, इस नौजवान को
اس معاشرے کے ہر شہری کو یہ سبق نہیں دیں گے کہ آپ اکٹھے بیٹھیں اور اکٹھے بیٹھ کے اپنا اوپینین ضرور دیں. آپ کی کوئی پارٹی ہے, آپ کا کوئی نظریہ ہے, اب اس کے حوالے سے اپنا انپٹ ضرور رکھیں, لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ تو نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو کا گریبان پکڑنے کی طرف چلے جائیں, دوسرے کی طرف گالی گلوچ والی سیاست پہ چلے جائیں, دوسرے کو جو ہے وہ مار دھاڑ والی سیاست پہ آپ چلنا شروع ہو جائیں, اس کی بات برداشت نہ کریں. تو جو ایک نیا کمپوننٹ ہمارا اس معاشرے کے اندر ڈیولپ ہوا پچھلے چند سالوں میں, وہ کمپوننٹ ہے ہمارا پولیٹیکل ایکسٹریمزم کا. بھائی خدا را اس ملک میں اب مزید اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ایکسٹریمسٹ پال کے رکھے. ہمیں اپنے ملک کے اندر ایک نیشن بلڈنگ کا کام کرنا ہے. ہم نے پہلے لوگوں کو ریلیجس ٹالرنس سکھانی شروع کی اور ریلیجس ایکسٹریمزم سے لوگوں کو نکالنا شروع کیا, اور وہاں ابھی کچھ قریب ہم کچھ تھوڑا بہت کام ہم کر ہی پائے بڑی مشکل سے. تمام اداروں نے اس میں بڑا ایک اہم رول پلے کیا. پیغام پاکستان کا ایک نیریٹو جو ہے وہ سٹارٹ ہوا, اور ہم ایک نئی جنگ میں جا رہے ہیں, اور وہ جنگ ہے ہماری پولیٹیکل ایکسٹریمزم, جس پہ ہم کسی کی بات ہی نہیں سنتے. ہم کسی سے سوال کریں تو آگے سے کاٹنے کو دوڑتا ہے. او بھائی یہ 5th جنریشن وار جو سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈنگ چل رہی ہے, آپ اگر ٹاپ 5 to 7 ٹرینڈز دیکھیں پاکستان کے اندر, تو ٹرینڈز کون سے چل رہے ہیں؟ گالی گلوچ والے, کسی ایک انڈیویجول کا کیریکٹر اسیسینیشن کے اوپر بات چل رہی ہوگی. تو ہم نے اپنے معاشرے کی یہ تربیت کر رہے ہیں. ہم یہ ہماری ملک کی جو 60% یوتھ ہے جس نے کل اس ملک کا بھاگ دوڑ سنبھالنا ہے, کیا ہم اس کو یہ ٹرین کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ وہ جائے اور کل آج اگر وہ یہ سیکھ کے نکلے گا تو کل وہ جب اس ملک کے کسی ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں پہنچے گا تو اس نے بالکل بھی کسی کی بات برداشت نہیں کرنی. اس نے تو کسی کے خلاف بھی کوئی بھی اس طرح کی حرکت کر دینی ہے کہ جو اس ملک کو بھی نقصان دے گی اور اس قوم کو بھی نقصان دے گی اور اس ادارے کو بھی نقصان دے گی. تو لہذا پولیٹیکل پارٹی سے میری ایک بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے. سارے میرے لیے بڑے ریسپیکٹیبل ہیں, بڑے آنریبل ہیں, لیکن آپ لوگ اس ملک کا قانون سازی کرنے والے لوگ ہیں. آپ اس ملک کے آئین کے رکھوالے ہیں. آپ اس ملک کے 22 کروڑ عوام کے نمائندے ہیں, اور اگر آپ لوگ ہی اس ملک کی عوام کو یہ سکھانا شروع کر دیں کہ بھائی تشدد کی طرف نہیں جانا, نیگیٹو ٹرینڈنگ نہیں چلانی, اپنے فوج کے خلاف کرٹیسزم نہیں کرنا, اپنی عدلیہ کے خلاف کرٹیسزم نہیں کرنا, اپنے دیگر اداروں پولیس کے خلاف اور دیگر اداروں کے خلاف کوئی اس طرح کا موومنٹ نہیں چلانی. یہ تمام ادارے ہمارے ادارے ہیں, یہ ملکی سلامتی کے ادارے ہیں, اور اگر یہ ادارے نہیں ہیں یا ان کو اگر آپ نے جو ہے وہ کسی بھی طرح سے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا تو اس کے بعد آپ اور میں محفوظ نہیں ہیں اس ملک کے اندر. لہذا ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم ریاست کا احترام کریں, ریاست کے قوانین کا احترام کریں, آئین کا احترام کریں. اس کے بعد ہم جو اپنا جو بھی نظریہ ہے اس آئین کو دیکھتے ہوئے, جو ہمارا ایک جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو بھی ہمارا نظریہ ہے اس کو سپورٹ کرنا, پروموٹ کرنا ہر شہری کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, بٹ وائلنٹ وے میں نہیں. اس سے وائلنس پروموٹ نہیں کرنی. ہم نے اس سے کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچانا. اپنا نظریہ ضرور پروموٹ کرنا ہے, اس کو ہمارا حق ہے, ہمارا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ ہم اپنا پولیٹیکل جو بھی ویژن ہے, جو بھی نظریہ ہے, جو بھی ہم جس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں اس کو ہم کریں. لیکن اس کی وجہ سے اگر کوئی دوسرا ٹارگٹ ہو رہا ہے, اگر اس کی وجہ سے میرے ملک کی ترقی کمپرومائز ہو رہی ہے, اگر اس کی وجہ سے میرے ملک کی فوج, عدلیہ, پولیس یا کوئی بھی ادارہ کمپرومائز ہو رہا ہے, اگر اس کی وجہ سے میرے ملک کے جو لوگ ہیں اس کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے,
اگر اس میں میرے ملک کے جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کے تعلیمی ادارے کمپرومائز ہو رہے ہیں, کسی کی صحت کمپرومائز ہو رہی ہے, تو خدارا ہم ہولسٹک اپروچ رکھیں اور اپنی جو معاشرہ ہے, جو ریاست ہے, جو ملک ہے, اس کے حوالے سے کوئی پازیٹیو اپنا انپٹ جو ہے وہ دینے کی کوشش کریں. سیاسی جماعتیں بڑی ضروری ہیں, ہر چیز بڑی ضروری ہے, آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے اس کو سپورٹ کرنا, لیکن سب سے پہلے پاکستان ہے, سب سے پہلے پاکستان کے ادارے ہیں. اس کے بعد ہم اپنی کوئی بھی جو موومنٹ ہے, کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے, اس کو ان آئین اور قانون کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے ہم اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں. بالکل کرنا ہمارا حق ہے, مجھے بھی کرنا چاہیے, آپ کو بھی کرنا چاہیے, سب کو کرنا چاہیے. لیکن میری اس بات کی وجہ سے کسی دوسرے کو اگر تکلیف پہنچ رہی ہے, میرے ملک کے کسی املاک کو نقصان پہنچ رہا ہے, تو وہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے. اس میں قانون کو حرکت میں آنا چاہیے. اور یہ جو سوشل میڈیا پہ ہم 5th جنریشن وار ہم نے سٹارٹ کی ہوتی ہے, جو کبھی ہم کسی ایک ادارے کے خلاف ٹرینڈنگ چلا رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی انڈیویجول کے خلاف ٹرینڈنگ چلا رہے ہوتے ہیں, اور اس میں جب اس ملک کے اندر سے لوگ یہ کام کرنا شروع کرتے ہیں تو باہر کے لوگوں کو بھی یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اس کا حصہ بنے, اور وہ فائنلی چلتے چلتے ایک ٹاپ ٹرینڈ بننا شروع ہو جاتا ہے. ٹاپ ٹرینڈ ہوتا ہے تو بدنامی کس کی ہو رہی ہے بھائی؟ آپ کے ملک کی بدنامی ہو رہی ہے, ریاست کی بدنامی ہو رہی ہے. آپ تو ایک انڈیویجول ہیں, آپ نے اگر وہ کوئی بھی اس طرح کی کیمپین چلائی ہے تو, لیکن اصل وہ نقصان دے رہی ہے پاکستانی قوم کو. پاکستان کا امیج خراب ہو رہا ہے, دنیا پوری اس پہ رپورٹس پبلش کر رہی ہوتی ہے, دنیا کا میڈیا جو ہے وہ اس کو پبلش کر رہا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر آج ٹاپ ٹرینڈ یہ چل رہا ہے. تو یار یہ سوشل میڈیا کی جو وار ہے, خدارا اس کو پازیٹیو استعمال کریں. کیوں نہیں چلاتے اس کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر؟ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کسی نے کیمپین چلائی ہو کہ جی کوئی ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہو کہ ہم آج کرپشن کے خلاف مل کے ایک جہاد کریں گے, آج کے بعد ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم کسی کو پیسے کرپشن کی مد میں نہیں دیں گے. کیوں نہیں چلاتے ہم باقی جو مختلف سوشل ایشوز ہیں ان کے اوپر اس طرح کے ایشوز؟ صرف ہم سیاست کے اوپر ہی ہم نے ٹاپ ٹرینڈنگ چلانی ہے, یا دوسرے کے کیریکٹر اسیسینیشن کے اوپر ہی ہم نے ٹاپ ٹرینڈنگ چلانی ہے, یا اپنے اداروں کو کرٹیسائز کرنے کے حوالے سے ہم نے ٹاپ ٹرینڈنگ چلانی ہے؟ تو خدارا یہ ملک ہمارا ہے, ہم نے سب سے پہلے پاکستان کی بات کرنی ہے. میری تمام پولیٹیکل پارٹیز سے یہ اپیل ہے کہ آپ یہ جو 5th جنریشن وار میں اس ملک کی یوتھ جا رہی ہے, اس سے اس ملک کی یوتھ کو نکالیں, اپنے اداروں کا احترام سکھائیں, اپنے کانسٹیٹیوشن کا احترام سکھائیں, اپنے ریاست کا احترام سکھائیں, اور اس کے بعد آپ اپنی جو بھی کیمپینیں چلائیں. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ ہم مل جل کر ایک بہتر پاکستان بنانے میں, ایک متحد پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. دیکھتے رہیے انفو نیوز نیٹ ورک, اور ہمارا پیج فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, ویب سائٹ پہ جو ہے وہ لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا جو ہے وہ نہ بھولیں. تھینک یو ویری مچ جی, اللہ حافظ.